تمام نبیوں کا قبلہ، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کا قبلہ بیت المقدس تھا. یہ تم نے خانہ کعبہ کو قبلہ کیسے بنا لیا؟ جب تمام انبیاء اور رسول کا قبلہ بیت المقدس ہے تو آپ نے اس کی طرف منہ نہ کر کے آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ تمام انبیاء سے الگ ہیں آپ. اگر آپ نبی ہوتے تو آپ انبیاء کی صف میں ہوتے اور آپ کا قبلہ بھی بیت المقدس ہوتا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے جواب. ان اول بیت اودی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کیا بات ہے، غور سے سنو. دیکھو اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بتاؤ سب سے پہلا گھر، دیکھو اولیت الزمان، تاریخ میں پہلا ہونا، زمانے کے اعتبار سے پہلا ہونا. ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، اوزیا للناس، جو لوگوں کے لیے خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مکہ میں ہے جس کا پرانا نام بکہ ہے. اللہ، ایک نقطہ بتاؤں ذہن میں بٹھا کے جاؤ. قرآن حکیم میں جتنی بستیوں کا ذکر ہے، بہت ساری بستیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس کی طرف ظلم کو منسوب کیا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ بستیاں ظالم تھیں. قریہ بستی ظالم. واحد قریہ ہے یہ مکہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی ظلم کو منسوب نہیں کیا ہے. احتراماً و تعظیماً و اکراماً لہذا البیت. اس گھر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. تو اس گھر کی تعظیم اور اس کے اکرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی بستی کی طرف ظلم کو منسوب نہیں کیا ہے. جی کتنی عظیم بات ہے یہ. تو سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. لہذا اولیت الزمان، زمانے کی اولیت ثابت ہوئی. تو جب سب سے پہلا گھر وہ ہے تو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، وہی زیادہ مستحق ہے. اور اب اولیت الشرف بتایا جا رہا ہے کہ عظمت کیا ہے اس گھر کی. زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، لہذا جو پہلے ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جائے. اچھا، اور پھر اولیت الشرف،